بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ The Doppler Effect۔ 1842 میں اس ایفیکٹ کو سب سے پہلے ڈسکرائب کیا گیا تھا، جو کہ آسٹرین فزکس کرسچن ڈاپلر نے بتایا تھا۔ ڈاپلر ایفیکٹ کا اب استعمال سٹار کی موشن کے لیے کیا جاتا ہے۔ ڈبل سٹار کی موشن کو بھی اس کی مدد سے اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف تھیوریز کو اس کی مدد سے بیان کیا جاتا ہے۔ ہماری یونیورس میں پائے جانے والے مختلف فینامنا کو بھی اس کی مدد سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کیا؟ ہم ٹرین کو اس کی اگزامپل سے جوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ اس کی اچھی اگزامپل نہیں ہے۔ اس کی اچھی اگزامپل کچھ اس طرح سے ہم لیتے ہیں کہ ایک پول کے اندر فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک بگ ہے، اور یہ اپنی ٹانگوں کو ہلا رہا ہے، اور اس کی مدد سے پانی کے اندر ویوز پیدا کر رہا ہے، اور ہر سیکنڈ میں اس کی ٹانگیں ہل کر ویوز پیدا کرتی ہیں اس پانی کے اندر۔ اب ایک آبزرور جو ہے وہ کچھ فیٹ کے فاصلے پر اس پانی کے اندر موجود ہے، جو اس آواز کو یا ان ویوز کو محسوس کر پاتا ہے جو ہر سیکنڈ میں پروڈیوس ہو رہی ہیں۔ اگر تو وہ بگ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ریسٹ کی حالت میں ہوگا، حرکت نہیں کر رہا ہوگا، تو اس دوران یہ آبزرور کی طرف ہر سمت میں ایک جیسی ویوز کو بھیجے گا۔ لیکن اگر یہ بگ ایک طرف کو چلنا شروع ہو جائے تو پھر اس صورت میں یہ صورتحال مختلف ہوگی۔ اب اس موومنٹ کے دوران آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرمز اور لیگز تو ایک ہی فریکوینسی کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں، لیکن جو آبزرور اس طرف کھڑا ہے وہ ان ویوز میں ایک بدلاؤ محسوس کرے گا، یعنی وہ ویوز زیادہ جلدی سے اس آبزرور کی طرف پہنچنے کی کوشش کریں گی، جبکہ دوسری جانب جو آبزرور کھڑا ہوگا اس کو ویوز ذرا دیر سے پہنچیں گی اور ان کا ایفیکٹ ذرا مختلف ہوگا۔ یہ اس وجہ سے کہ اس بگ کا جو ڈسٹنس ہے وہ اس آبزرور سے نزدیک ہونے کی وجہ سے جو ویوز ہیں وہ مزید آپس میں نزدیک ہو جاتی ہیں، جبکہ دوسری طرف ویوز جو ہیں وہ دور دور ہو جاتی ہیں۔ یعنی بائیں طرف پہنچنے والی ویوز کے درمیانی فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی فریکوینسی کم ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف ویوز کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے۔ رائٹ سائڈ پہ یعنی دائیں جانب ویوز زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈسٹنس جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنی آواز کی فریکوینسی یا ویوز کی فریکوینسی زیادہ ہوتی جائے گی۔ اس کو ہم ایک اور ایگزامپل سے اب سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک ایمبولینس حرکت میں ہے اور وہ آگے کی جانب آ رہی ہے، اور آگے ایک شخص کھڑا ہے جو اس کی آواز کو سن رہا ہے۔ سائرن کی آواز کی پچ زیادہ ہوتی جائے گی جیسے جیسے وہ قریب پہنچتی جائے گی، اور جیسے وہ دور اس سے جائے گی تو آواز کی پچ کم ہوتی جائے گی، یعنی اس کی فریکوینسی کم ہوتی جائے گی۔ یہ بھی صرف اور صرف ڈاپلر ایفیکٹ کی وجہ سے ہے، یعنی آواز کی فریکوینسی میں بدلاؤ آواز پیدا کرنے والے جسم کی حرکت کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، اور یہی بدلاؤ جو ظاہری طور پر ہمیں محسوس ہوتا ہے حقیقتاً نہیں ہوتا۔ اس بدلاؤ کو ہم ڈاپلر ایفیکٹ کا نام دیتے ہیں۔ تو ہم گاڑی کی آواز کو ذرا دوبارہ سنتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ قریب آ رہی ہے ویسے ویسے اس کی آواز بلند اور باریک ہوتی گئی، اور جیسے جیسے یہ دور جا رہی ہے آواز مدھم اور لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ظاہری فرق ڈاپلر کا ایفیکٹ کہلاتا ہے۔